أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا برادران اسلام، شہدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان ولیار، عاشقان مولوی، السلام علیکم۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس نام، اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کر عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ ہم اسی کے آگے سے درگزر کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے۔ جمال حسن نبی دل بے گوار کرتا ہے، جمال حسن نبی دل بے گوار کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے۔ حیاض بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، حیاض بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے میرا رسول عطا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشقوں نے سجائی ہے۔ نام بھی مدینہ مسجد ہے اور بیٹھے بھی مدینہ والے کے غلام اور مدینہ والے کی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں خوبصورت آوازوں کے ساتھ اللہ قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے اور دیگر ساتھیوں نے مدح سرائی کی۔ اس پاک ہستی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ محفل اس لیے بابرکت بن گئی، اس وقت اس لیے مقام قبولیت پہ یہ فائد ہے اور یہ بخشوں کے لمحات ہیں، اس کی قربت کی طرف لے جانے والے لمحات ہیں، اس وجہ سے کہ جس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جس ہستی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں، جس ہستی کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کہ ایک ایسی ہستی نہیں، وہ تو ساری کائنات کے بننے کے لیے، کائنات اگر بنی ہے تو آقا مدنی تاجدار کی آمد کے سچے سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، کوئی ان میں نبی ہے، کوئی ان میں رسول ہے، کوئی صاحب کتاب ہے، کوئی صاحب امت ہے، یہ فضیلتیں ان نبیوں کو ملی تو یہ صدقہ ہے کہ تاجدار مدینہ کی نبوت کا اس آقا مدنی تاجدار اور ان کے تذکرے آپ میں نہیں صرف کرتے، ہم تو اہل ایمان ہیں، ہمارا تو ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے، ایمان کاملیت جب مقام پر اس وقت ملتا ہے جب دل کی عطا فرمائیوں سے سرکار مدینہ سے وفا کی جاتی ہے، پھر ایمان کامل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن ہمیں فخر اس لیے ہے اس نبی رحمت کے غلام ہیں جس نبی کا ذکر جو ہے ہر دور کا نبی آ کر کرتا رہا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو التجائیں بھی کرتے رہے۔ سیدنا ابراہیم کی دعا نہیں ہے، یہ دعا کی
کہ مولا کریم جو آخری نبی جو تم نے مبعوث کروانا ہے، جو مبعوث ہوگا اس کائنات میں یہاں پر رحمتوں کا فیض عام کرے گا، وہ میری آل میں سے پیدا ہوگا۔ اور یہ دعا قبولیت کا مقام رکھتی ہے۔ وہ مقام ابراہیم جو ہے ہم جاتے ہیں نا، پھر وہاں نفل بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ عاشقوں نے اور عاشقوں کے بھی وہ عاشق ہیں۔ سید ابراہیم نے دعا ان حسرتوں کے ساتھ دی۔ یہ دعا جو ہے اس لیے کی کہ اتنی عظمت والا نبی جس کا ہر دور میں ہر نبی تذکرہ کرتا ہے، وہ کتنی شان والا نبی ہے، وہ مولا کریم اگر تو نے مبعوث کرنا ہے اور آنا ہے اس کائنات میں تو پھر میری آل میں سے آئے۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کو بھی اللہ نے پسند فرما لیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان کی بھی دیکھیں، ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں، حالانکہ وہ نبوت کے مقام پر ہیں، دیکھیں تو جو ہے منصب کے لحاظ سے ہر نبی ایک ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ہر نبی کا کیا کام ہے، جو بھی آیا ہے اس نے اللہ کی وحدانیت ہے، worship of the oneness of the Almighty Allah، اس کی وحدانیت، اس کی ابدیت، اس کی الوہیت کا بیان کیا اور اللہ کی جو ہے صفات کا اظہار کیا۔ تو سٹیٹس کے لحاظ سے جب مقام نبوت پہ پہنچتا ہے ہر نبی برابر ہوتا ہے، لیکن قربتوں کے لحاظ سے، فضیلتوں کے لحاظ سے، اس کے جلووں کے لحاظ سے ہر ایک اپنا مقام۔ اور پھر جہاں سب نبیوں کے جلووں کی انتہا ہوتی ہے، جہاں تمام معجزات کی انتہا ہوتی ہے، جہاں تمام قربتوں کی انتہا ہوتی ہے، تو پھر وہ ذات مصطفیٰ کا مقام بن جاتا ہے۔ یہ مقام ہے۔ نعرہ رسالت۔ تو دیکھیں، تو میرے نبی کا یہ مقام ہم پر خوش قسمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس نبی کے پیروی کرنے والے ہیں، اس کی امت کے ہیں، اس سے وفا کرنے والے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی حضرتوں سے دعا کی ہے، اور یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کے حوالے بڑے لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں سیدنا موسیٰ نے جب رب کے ساتھ ہم کلامی کا موقع ملا، دیکھیں ہمارے نبی کی فضیلتیں، ان کی خالقیت آف پاکستان، سپرمیسی آف پاکستان، دیکھیں اس میں حضور جو ہیں، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو رب کائنات انکار کرتا ہے کہ موسیٰ، کیونکہ آپ دعا کرتے ہیں کہ اے مولا کریم تو نے مجھے امت بھی عطا کی ہے، کتاب بھی عطا کی ہے، جو کچھ مانگا میری امت نے میں نے تجھ سے مانگا تمہیں عطا کر دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا بے شک میں نے تمہیں بڑی برکات سے نوازا ہے، لیکن تیرے بعد میرا محبوب آنے والا ہے۔ وہ فضیلتوں کے لحاظ سے، عطاؤں کے لحاظ سے، معجزات کے لحاظ سے، برکتوں کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر وہ منصب مجھے عطا کر دے، یعنی تو پہلے ہے وہ بعد میں ہے۔ اور پھر کہا اے موسیٰ وہ تو ہے ہی اعلیٰ، لیکن جو اس کا غلام بن جاتا ہے، جو اس کی ارادت میں آ جاتا ہے، اس نبی کا برحق ہوتا ہونا اسے مان لیتا ہے، تو پھر اس نبی کے غلام ہونے کے صدقے سے میں ان کے ماننے والوں کو یہ انعام عطا کرتا ہوں کہ ان کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا انعام اس نبی کی غلامی کے صدقے سے ملا ہے، اس نبی رحمت کے کرم کے صدقے سے مل رہا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم جہاں بھی موقع ملے سرکار کے فضیلتوں کو، سرکار کی عظمتوں کو، سرکار کے معجزات کا جو ہے اس کا بیان کیا جائے، اس لیے کرتے ہیں اس بیان کو سن کر عرش کے فراش عرش کے فرشتے تو ہم خوش قسمت ہوئے، اس لیے کہ ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان ہستیوں کے ساتھ ہے جنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نبی کی تعریف کر کے تو شاید زیادہ نہ کر دی ہو، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگیاں کم ہیں اور نبی کی تعریف زیادہ ہے۔ یہ زندگیاں ساری زندگی تعریف کرتے رہے، خدا کی قسم نبی رحمت کی عظمتوں کا ایک باب ملا نہیں، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ اور اس لیے ہم اہل سنت، ہم پہ یہ ایک سب کا خاص انعام ہے کہ ساری زندگی بولتے رہو، سرکار کا ذکر کرتے رہو، لیکن وہ جذبوں میں کمی نہیں آتی۔ کیوں نہ آئے کہ ہر نبی نے رب نے جو انہیں عطا کیا ہے ان میں سے سرکار کو سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور سپرمیسی آف دی پروفیٹس انگریز کہتا ہے سپرمیسی آف دی پروفیٹس among the humanity in all aspect of the life، زندگی کے ہر شعبے میں جو نبی ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ the leaders of the prophets، the mercy for whole universe، اس نبی کی شان تمہاری اور میری سوچ سے برابر ہے، اس لیے اعلیٰ ہے کہ دیکھیں ایک ہی حوالہ
دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ذکر بہت کرتے ہو، نبی کے معجزات کا تذکرہ کرتے ہو، نبی رحمت کے جو تبرکات ہیں ہمیں وہ بھی مل جائے تو ہم کہتے ہیں ہم نے زندگی کا ایک حصہ حاصل کیا، اللہ کی رحمتوں کا حصہ حاصل کر لیا۔ تو اس لیے کہ یہ حوالہ ذہن میں ڈالنے کے لیے دیکھیں اس دور کے جن کے ایمان کامل تھے، انہوں نے جب دیکھا نا سرکار کے نور والے چہرے کو، ہر چیز قربان کر دی، ہر چیز کو قربان کر دیا۔ اور فاطمہ بنت اسد دیکھیں، حضرت علی کی والدہ دیکھیں جب مسلمان ہوتی ہیں، حضور کے غلام بن جاتی ہیں، غلامہ بن جاتی ہیں، حضور کی خدمتوں میں رہتی ہیں، اور پھر میرا کملی والا کیا انعام دیتا۔ اس دور میں بھی انعام تقسیم ہے، آج بھی انعام تقسیم ہے، اور قیامت تک میرے نبی کا فیضان کا انعام تقسیم ہوتا ہے۔ مانگنے والے تو بنو، مانگ کر تو دیکھو، آج بھی مانگو گے امت خضرہ سے میرے آقا نظر کرم فرما۔ یہ ایمان ہے۔ تو آپ کا جب وصال ہوا، آپ کا وصال ہوا تو سرکار نے کتنا جرم فرمایا، اس آقا نے جو رحمتوں والا آقا ہے، بخشوں والا آقا ہے، مقام محمود پہ فائز ہونے والا آقا ہے، اور کوثر پہ ہمیں جام تقسیم کرنے والا آقا ہے، وہ برکتوں والا آقا۔ حضور نے فرمایا حضرت عمر فاروق، حضرت بلال حبشی کو اور بڑے بڑے صحابی جاؤ قبر کا انتظام کیا جائے۔ آپ کھودنے والے بھی اتنے بڑے جلول کر ہے، کھودی گئی، اور پھر سرکار نے اپنے جسم مبارک سے لگا ہوا کپڑا یہ دیا، عطا کر دیا کہ اس کا کفن بنایا جائے۔ اتنی خوش قسمت ہے کہ حضور کی غلامی اختیار کی تو میرے آقا کی رحمت کا فیضان کا دروازہ آنے لگے۔ اور پھر جب جنازہ تیار ہو گیا، یہ سننے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں قبروں پہ نہ جاؤ، میرے آقا کی اس عظمت کو میں سلام کرتا ہوں، جو نبی کا غلام بنتا ہے اس پہ کتنا کرم ہو جاتا ہے۔ آپ اس قبر انور میں خود نیچے جا کر زمین کی قبر کے اندر لیٹ جاتے ہیں، لیٹ کے پھر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور دعا کیا کی؟ میرے آقا کملی والے آقا نے یہ دعا کی کہ ان بخشش کے لیے، فاطمہ بنت اسد کی بخشش کے لیے دعا کی کہ مولا کریم اس کی قبر کو اپنے نور کے جلووں کا مرکز بنا دے۔ یہ وہ کمال ہے۔ جب یہ دعا کی پھر جنازہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے سیدنا عمر فاروق نے اس منظر کو دیکھا کہ نبی رحمت جنازے پہ بھی جا رہے ہیں، قبر میں لیٹ کے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اپنے جسم مبارک کا کپڑا بھی کفن کے لیے عطا کیا۔ یہ کتنی خوش قسمت ہے۔ بڑے تعجب سے کہا یا رسول اللہ اتنی عنایات کی جا رہی ہیں۔ میرے آقا نے کہا عمر یہ میں نے عنایات کی ہیں، اس ادا کو رب نے بھی پسند کیا ہے، اور اس جنازے پہ تو بھی شامل ہے، میں بھی شامل ہوں، اور رب کے 70,000 فرشتے بھی جو نبی کا غلام بن جاتا ہے، جو نبی رحمت کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس وقت بھی میرے آقا نظر کرم فرماتے ہیں، اور قیامت تک جو نبی سے وفا کرتا رہے گا، نبی کے عشق میں اپنی زندگی گزارتا رہے گا، پھر جب میرے آقا سے مانگے گا اسے عطا کر دے گا۔ اس لیے تو عاشق نبی کی عظمت کی خاطر اپنی جانوں کی نذرانے دے دیتے ہیں، نہیں پرواہ کرتے، اور یہ حقیقت ہے۔ ابو لہب یہودی تھا نا، یہودی تھا، بڑے نبی رحمت کی تضحیق کرتا تھا، اور حضور کے اس لائے اور پیغام کو مذاق اس کا کرتا تھا، جس پہ نبی حضور کی صحت مبارک پہ، دل مبارک پہ بوجھ ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے ایسے جہنم رسید کر دے۔ گستاخ کے لیے یہ سرکار کی حدیث ہے، یہ بیٹھے ہیں ہمارے، یہ تو اللہ کا قرآن، اس نے بھی اللہ نے اعلان کر دیا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تضحیق کرتا ہے، اللہ کی اس دنیا میں بھی اس میں لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس میں لعنت۔ یہ قانون ہے۔ تو پھر جو نبیوں کا سردار ہو، جو رب کا محبوب ہو، اور جس نے ذات کے جلوے اپنے نور والی آنکھوں سے دیکھے ہو، جب ان کی شان کے متعلق کوئی گستاخی کرتا ہے، کیا رب برداشت کر سکتا ہے؟ نبی رحمت نے کہا، اور عبداللہ بن عتیق جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ جا کر المقتصہ اس کا کلا کما کر دیتے ہیں، اور جب رات کو واپس آئے گرے، پاؤں کی ہڈی جو ٹوٹ جاتی ہے، تب اپنا ماما اتار کے باندھ کے حضور کے دربار میں آ گئے، کملی والے کے دربار میں۔ آج حضور نے کہا کام کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کام کر آیا ہوں، لیکن یہ ہے کام جو ہے وہ زخمی ہو گئی، ٹوٹ گئی ہے،
میں ادا کرواں جو ذکر میں اس کے دفعہ سرکار نے کہا سیدھی کرتا ہوں. اب نبی رحمت کا جب ہاتھ لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ طاقت آ جائے. پھر کو جوڑنا میرے نبی کا کام ہے. اس لیے تو ہم تعلیم کرتے ہیں, یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. تو میرے دوستو, آپ اپنے دلوں کے یہ بات کو ٹھان لو, اپنے ذہنوں میں بٹھا لو. اگر اس کے قرب کے جلووں کو حاصل کرنا ہے, رب کائنات کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے, تو میرے ایک ہی راستہ ہے, وہ در رسول کا راستہ ہے, میرے نبی کی غلامی کا راستہ ہے, میرے نبی کی اداؤں میں بس رہنے کا راستہ ہے. اور جس نے نبی کی غلامی کو اختیار کر لیا وہ خواجہ قاسم مولوی بن گیا ہے. جس نے نبی کی غلامی کو اختیار کر لیا ہے وہ داتا لہریری بن گیا ہے. آپ مانے نہ مانے, کوئی جانے نہ جانے, لیکن عاشق جب لاہور جاتے ہیں تو پھر داتا کے حضور سلام کرتے جاتے ہیں, اور قیامت تک یہ سلام جاری رہے گا. کوئی مری جاتا ہے, مری سیر کے لیے نہیں جاتا, لیکن بڑا شیخ کے دربار میں خواجہ قاسم کو سلام کرنے کے سبحان اللہ, یہ وہ کمال ہے. اس لیے ان ہستیوں نے اپنے دامنوں کو حضور کے دامن سے وابستہ کر دیا. سبحان اللہ. اور یہ جو پیغام ہے, امام احمد بن حنبل ایک بڑے حدیث کے بہت بڑے عالم, حدیث و فقہ کے عالم, شریعت کے عالم, اور عشق رسول سے بھرے وسیلے ہیں. 10,000 حدیثوں کا حافظ ہے, اور اس دور کا اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا واقف, اور ایک پوری اسکول آف تھاٹ جو ہے, حملی سلسلہ کے بڑے لیڈر اس دور میں سوچے اتنا بڑا عالم ہو اور اس کی عاشق میں بیٹھے ہوئے اور درس حدیث دیتے ہوئے, تو وہ بھی دیکھیں, انہیں معلوم تھا وہ دونوں علم سے واقف تھے, ظاہری اور باطنی دونوں علوم سے. تو اس دور میں بشر حافظ بھی تھا ایک میرے نبی کا غلام, جس کی اندر کی دنیا آباد ہوتی, enlighten his internal world, اندر کی دنیا کو enlighten کر دیا تھا. اور وہ ننگے پاؤں والا, اور جب دس دیتے ہیں نا امام احمد بن حنبل, تو کتنے عاشق ان کے شاگرد بیٹھے ہیں, جب بشر حافظ آتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میرا امام آ گیا, میرا سردار آ گیا. تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ اس وقت زمانے میں آپ سے بڑا علم والا تو کوئی ہے نہیں, شریعت کا علم ہم آپ سے سیکھتے ہیں, فقہ کا علم آپ سے سیکھتے ہیں, اور قرآن کے فیض و برکات آپ سے حاصل کرتے ہیں. اے سردار, تم سے بڑا یہ کون ہو گیا جو ننگے پاؤں والا, اس کی کیا حیثیت, لیکن کیا ادا ان کے راہوں پر مان جاؤں. امام احمد بن حنبل نے کہا بے شک میں شریعت کا حکم دیتا ہوں, شریعت کی تعلیم دیتا ہوں, فقہ کی تعلیم دیتا ہوں, لیکن میں شریعت کی صرف تعلیم دیتا ہوں. یہ وہ ہستی ہے جو شریعت والے کا حکم دیتی ہے, شریعت والے سے جا کے ملا دیتی ہے. میرے دوستو, اس لیے یہ علم اس وقت کامل ہو جاتا ہے جب شریعت والوں کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے, جب اہل نظر کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے. خواجہ قاسم مولوی ہے وہ علوم ظاہریہ سے بھی واقف تھے, لیکن جب باطن کا علم کا خزانہ ان کے سینے میں آ جاتا ہے تو خواجہ قاسم پھر یہ نہیں کہتے کہ جو بڑا شبی آئے گا اسے ولایت ملے گی. آپ فرماتے ہیں جو پہاڑ کے سامنے سے بھی گزرے گا اسے میری طرف توجہ کرے گا اسے بھی ولایت ملے گی. اگر میرے نبی کا ایک غلام یہ پچھلی صدی کا, اسے اتنا اختیار مل گیا ہے کہ جو آتا ہے خواجہ قاسم کی طرف توجہ کرتا ہے وہ ولایت کا فیضان حاصل کر لیتا ہے. تو جس کی خاطر کائنات کو بنایا گیا ہے, میرا آقا جس کی طرف توجہ کرتا ہوگا وہ تو پھر قیامت تک اس کے جسرے میں پائے. یہ عقیدہ ہے میرے دوستو. زندگی کا انسرٹن لائف ہے, اس لائف کو, اس کی اسپرچولیٹی کو اویل کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, حضور کی غلامی کا راستہ ہے. حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ, حضور سے محبتیں کرو, اور جہاں ذکر و فکر و میلاد کی محفلیں ہوں اس میں آ کر سرکار کے ذکر میں مست ہوا. یہ ذکر کرنا کوئی آج کی یہ سنت نہیں ہے. میں تو یہ علم والے بیٹھے ہیں, میں تھوڑا سا احتیاط سے بول رہا ہوں کہ یہ سنت یہ نہیں ہے, اللہ کی سنت ہے. رب کائنات جو ہے عبادتوں سے پاک ہے نا. ہم محتاج ہیں, اولیاء محتاج ہیں, نبی محتاج ہیں, کائنات کا ذرہ اس کو وہ خالق ہے, کریٹر ہے, ہمارے دلوں سے واقف ہے, لیکن ایک عبادت میں وہ بھی شامل ہے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس عبادت میں رب ہو کر بھی شامل ہے, لیکن وہ اپنی شان صمدیت کے مطابق شامل ہے. اور پھر یہ کتنے بڑی اعلیٰ عبادت ہوگی. یہ ذکر ہے نا میرے رسول کا, جب کائنات میں کچھ نہ تھا رب ذکر کرتا تھا.
تو پھر ہم خوش قسمت ہیں جو سرکار کے میلاد میں بیٹھ کر سرکار کا اور حضور کے دور میں بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں. 35 اصحابی جو ہیں صحابہ کرام سے مستند قسم کی شاعری حضور کی اوصاف کا تذکرہ کیا کرتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول انہوں نے کیا اپنے اشعاروں میں یہ کہا جب حضور کا وصال ہو گیا تو قبر انور کے پاس جا کر روتی ہوئی کہنے لگی کہ خدا کی قسم اگر کسی نے حضور کے قبر پہ آ کر حضور کے اس قبر مبارک کی مٹی کو سونگ لیا تو کائنات کی خوشبو جو ہے وہ ہیج ہوگی, اس کا کوئی مقام نہیں تو حضور کی قبر کے ساتھ مٹی رہے. یہ وہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اب بڑے بڑوں کے واقعات اب عبدالرحمن بن عروا جو ہے کعب بن زہیر ہے. کعب بن زہیر بہت بڑا شاعر تھا, پہلے اسلام کا بڑا مخالف جگوئی کرتا تھا, لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کی وساطت سے دربار مستوری میں آتا ہے مدینہ طیبہ میں. کیا خوبصورت بات آیا تو منہ پہ چادر دی ہوئی تھی ایسا, تو حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور کہنے لگا جس نے ساری زندگی اسلام کی مخالفت کی ہو, یا رسول اللہ اب اس کے دن بدلنے تھے نا, پھرنے تھے, نور کا فیضان ملنا تھا, ابدی روشنی اس کے سینے میں آنی تھی, پھر اس کے قلم میں وہ طاقت آنی تھی. پہلی شاعری کوئی بھی نہیں جانتا, لیکن جب میرے نبی کا غلام بنا جتنے شعر کہے قیامت تک عاشق اس شعروں کو یاد کرتے ہیں. یہ نسبت سے میرے آقا کہا کہ جس نے ساری زندگی اسلام کی مخالفت کی ہو اور جو بھی آپ کی تضحیق کی ہو تو اگر وہ معافی کے لیے آ جائے تو اسے معاف کر دیا جائے گا. میرے آقا نے کہا اگر وہ آ گیا تو اسے بھی معاف کر دیا جائے گا. تو کہا اپنا ہاتھ آگے پھیلا لیا, یا رسول اللہ مجھے بھی قبول فرما دیا. چہرے کو ہٹایا تو کعب بن زہیر تھا, تو پھر کہا یا رسول اللہ میں پہلے جو کچھ کیا آج آپ کے قدموں سے لگنا چاہتا اور اسلام کے دائرے میں آ گیا. اور پھر کہا اب حضور کی بارگاہ ہے, کسی عام کی نہیں کائنات کے والی کی بارگاہ ہے. اور پھر سرکار کے سامنے اشعار پڑھتا ہے, حضور کی عظمت کے حوالے سے اشعار پڑھتا ہے, شاعری کرتا ہے, کملی والے سے پسند کرواتے ہیں. اور ایک شعر پہ سرکار نے حکم دے دیا جب آپ اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی نبی ہیں, اس کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں, جتنے بھی انبیاء آئے یہ اللہ کی ایسی تلواریں ہیں جو باطل کو مٹاتی ہے, لیکن اے محمد آپ کی شان یہ ہے کہ وہ آبنار وہ چمکتی ہوئی تلوار ہے جو ہمیشہ کے لیے باطل قوتوں کو مٹاتی ہے. اتنا کہا تو سرکار نے آپ نے ہاتھ کو بلند کر دیا اس کی طرف. اب سوچے نا وہ کون کون بیٹھا ہوا, لیکن ابو بکر تو ہے ہی ساتھ, وہ تو سب سے اعلیٰ ہے نا, وہ لے کے آئے تھے اسے, وہ ساتھ تھے, اور بھی بیٹھے ہوں گے, علی شیر خدا بھی بیٹھے ہوں گے, بلال حبشی بھی بیٹھا ہوگا, یہ سارے بیٹھے ہیں. سرکار کہتے ہیں سنو اس کی بات سنو یہ کیا کہتا ہے. اب میرے آقا کی تعریف سامنے ہو رہی ہے اور پھر سرکار توجہ کرواتے ہیں کہ سنو یہ کیا کہتا ہے, اس لیے کہ میرے نبی کی تعریف کرنا جو ہے ایمان کا. اس دور میں بھی جنہوں نے سر کی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے, اور آج بھی جو کرتا ہے میں نے دیکھے سرکار پہ فدا ہوتا ہے, سرکار کی اداؤں کو جو ہے اپنے سینے میں بسا لیتا ہے. کملی والا اس پہ بھی نظر کرم فرماتا ہے. مولا کریم اس خوبصورت محفل پاک کے صدقے مدینہ مسجد میں یہ شاہ بیٹھے ہیں, یہ محبتوں والے, ان کی محبتوں کے صدقے مولا کریم مجھ پہ اور اس محفل کے ہر آنے والے پہ کرم فرماتا ہے. ہمیں اپنے آقا کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان محبتوں کے صدقے مولا کریم سب کی ذہن باطنی مشکلیں آسان فرما. جو مرادیں لے کے آئے سرکار کے ذکر پاک کے صدقے پورے فرما. اور میں بڑا خوش ہوں, حالانکہ میں نے رات کو 2 بجے میں نے آرام کیا, پھر صبح 6 بجے فلائٹ لے کے ادھر آیا دبئی سے کاشی. اور آج نمائر مسجد میں پروگرام تھا, ادھر پروگرام, لیکن ان لوگوں کی محبتوں کو دیکھ کر تھکاوٹیں نہیں ملا. اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں عاشقان مولا شریف محبان طریقت کو, اور جن میں یاسین صاحب قاسمی, ہارون بھائی قاسمی, عزیز بھائی اور بہت سے ساتھی ہیں جنہوں نے بڑے محبتوں کے ساتھ یہاں پہ قاسمی زیدیہ ٹرسٹ جو ہے ہمارا ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے انگلینڈ میں, ادھر ہر جگہ پہ ہم لوگوں کی محبتوں کے لیے, ان کی امداد کے لیے کسی جگہوں پہ کیمپ سے جاتے ہیں. اس جذبے کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ جگہ دی, اس کو افتتاح کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قوتیں عطا فرمائے اور پھر بڑھ چڑھ کر یہ دین کی بھی خدمت ہو اور انسانیت کی بھی خدمت ہو.
اللہ تعالیٰ نے اس پہ کامیابی عطا فرمائے اور بہت سے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، قاری سعید صاحب خلیفہ دربار عالیہ نواز شریف، خلیفہ سید پیر ظہور شاہ صاحب قاسمی اور خلیفہ حفیظ صاحب قاسمی اور بہت سے دوسرے بھی ساتھی ہیں، بہت سے زید احمد زید بھائی، ہمارے عبداللہ بھائی، بڑی محبتوں والے ساتھی، دربار کے پیارے ساتھی، ان کا نام بھی مشہور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی محبتیں، ہم بیس قابل نہیں لیکن ان کی محبتیں بڑی ہیں، خدا ان محبتوں میں قائم رکھے۔ اور مبارک مسجد جو ہے حضرت پیر آفتاب قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرکز ہے، ہم اسی سنت کے مطابق جب بھی کراچی آتے ہیں، بڑی بڑی جگہ رہنے کی لیکن نہیں، وہاں پہ جہاں پہ حضرت نے قیام کیا وہاں پہ رہتے ہیں، اس لیے کہ جو حضرت صاحب سے پیار کرنے والوں میں رنگیلا صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ابو بکر صاحب، بہت سے ساتھی وہی پیار ہم سے کرتے ہیں، تو وہ پیار ہمیں یہاں پہ کھینچ کے لیا۔ خدا یہ نسبتیں قائم رکھے اور آپ سب کو جو ہے آباد رکھے، کراچی سے دور دراز سے جہاں سے بھی آئے سب کی منزلیں آسان۔ آپ تھوڑا سا ذکر بات کریں گے، کچھ ہمارے دربار شریف کے منظور نظر ساتھیوں میں سے خلیفہ چشتی صاحب بیمار ہیں، بڑے سیریس ہیں، اور صاحب کے منظور نظر، اور دربار عالیہ نواز شریف کے خلیفہ محمد راجہ محمد زمان صاحب قاسمی، وہ بھی ہمارے اللہ تعالیٰ سے آپ ذکر بات کرتے ہیں، ذکر میں سارے ساتھی لوگوں کے ساتھ شامل